السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فقیری کیا ہے۔ عام طور پر جو لوگوں کے گھروں کے سامنے جو مانگنے والے آتے ہیں، لوگ انہیں غلط فہمی کی وجہ سے فقیر بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار فقیر آیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ فقیر کبھی کسی کے در کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقیر صرف اپنے پیر کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جو در در پھرتے ہیں انہیں فقیر مت کہو، بلکہ وہ ان کو منگتا کہو تو اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو فقیر ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے در کا سوالی ہوتا ہے اور اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، یعنی فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، یعنی فقیری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس لیے جو فقیر ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں ان کی زندگی کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سے ان کا پیر راضی رہے اور اللہ راضی رہے، اور ان کی جو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کے مخلوق کا ہر حکم بجا لائے۔ اس لیے فقیر جو ہوتے ہیں، فقیروں میں کوئی بات ہو نہ ہو لیکن یہ باتیں ضرور ہوتی ہے۔ فقیر بے ادب نہیں ہوتا، فقیر گستاخ نہیں ہوتا۔ اگر کسی فقیر کا کوئی دل دکھا دے تو کبھی بد دعا نہیں کرتا۔ فقیر کے منہ سے جب بھی نکلتا ہے ہمیشہ دعا ہی نکلتا ہے۔ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ فقیروں کا مسلک کیا ہوتا ہے، فقیروں کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مذہب ہمارا ہے یہی اللہ فقیر کا، میں ہوں فقیر ہے دری پیران پیر کا، دھوکہ نہیں ہے مجھ کو صغیر اور کبیر کا، دھوکر قدم میں پیتا ہوں اپنے ہی پیر کا، میری لگن ہے پانچوں کے نالین پیر سے، ہے التجا یہی میری شیروں کے شیر سے۔ یعنی گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقیروں کا جو مذہب ہوتا ہے، فقیروں کا جو مسلک ہوتا ہے، یہ مولا علی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو مولا علی کے نام پر وہ دیوانہ ہوتا ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو مولا علی کی ذات پر وہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی خود کو فقیر کہتا ہے اور اسے مولا علی کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں، مولا علی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، تو وہ جھوٹا ہے، فقیر ہی نہیں ہے۔ ارے فقیری یہی ہوتی ہے کہ انسان خود کو مولا علی کے در پر قربان کر دے، فقیری یہی ہوتی ہے کہ انسان خود کو مولا علی کی ذات میں فنا کر دے، فقیری یہی ہوتی ہے کہ انسان خود کو مولا علی کے سانچے میں ڈھال لے، فقیری یہی ہوتی ہے کہ انسان مولا علی کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، کیونکہ فقیروں کا تعلق براہ راست مولا علی سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی قلندر گزرے ہیں، جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، سب کا تعلق مولا علی سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق مولا علی سے نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے، وہ دنیا دار ہوتا ہے۔ اور فقیری یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اپنے پیر کو خوش رکھنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا اور بھلائیوں میں اپنا وقت لگانا۔ فقیروں میں یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور برائی سے دور رہتے ہیں، اور جو خود کو فقیر کہے اور اس کے اندر برائی ہو تو فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے، فقیری یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، فقیری یہی ہے کہ اگر کوئی آئے تو اسے واپس نہ کیا جائے، فقیری یہی ہے کہ اگر کوئی بھوکا آئے اسے کھانا کھلایا جائے، فقیری یہی ہے کہ اگر کوئی پیاسا آئے تو اسے پانی پلایا جائے، فقیری یہی ہے کہ اگر کوئی راہ گیر آ جائے اور اس کے رکنے کا کہیں امکان نہ ہو تو اسے اپنے بستر پر سلایا جائے۔ یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ اور فقیری یہی ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اور زمانے کی کیا بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو رد کرتے ہیں، لیکن فقیر کبھی کسی کی بات کا رد نہیں کرتا۔ فقیروں کے ہاں تعلیم دیا جاتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیا جاتا ہے، کیونکہ جو فقیروں کے یہاں کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں انہی کو اہل محبت کہا جاتا ہے۔ جو فقیروں کے یہاں کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں انہی کو اہل معرفت کہا جاتا ہے۔ جو فقیروں کے خانقاہوں کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں انہیں شریعت کا بھی علم
ہوتا ہے۔ جو فقیروں کے خانقاہوں کے تربیت یافتہ ہوتے انہیں طریقت، حقیقت، معرفت ان سب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ فقیر وہی ہوتا ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کرے۔ فقیر وہی ہوتا ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فقیر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے مرشد کے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔